إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ نے سب سے پہلی وحی اقرأ نازل فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تعلیمی سال کا آغاز اسکول، کالجز، مدارس و جامعات میں ہو چکا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جہاں کہیں ہمارے طلباء اور طالبات علم حاصل کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہر قدم ان کی مدد فرمائے، علم کو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آسان فرما دے. اس راہ میں جو دشواریاں اور رکاوٹیں وہ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری رکاوٹوں اور دشواریوں کا خاتمہ فرمائے، آمین. تو گویا کہ اکیڈمک ایئر کی شروعات ہو چکی ہے.
تو اس مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات و خواتین اور خصوصاً طلباء اور طالبات کی خدمت میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم سے میری اور آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ علم انسان کو ترقی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ علم سے انسان کو انسانیت کا علم ہوتا ہے۔ علم سے انسان بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے۔ علم سے انسان اخلاق کا پابند ہوتا ہے۔ انسان کو خودی کا احساس علم سے ہوتا ہے، اور علم سے انسان دنیاوی اور اخروی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ علم اس قوم کی پہچان ہے۔ قوم مسلم کی پہچان علم سے ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جس قوم نے علم پر توجہ دی وہ قوم دنیا کو دینے کے قابل بنی۔ جس قوم نے علم پر توجہ دی وہ قوم اس دھرتی پر نعمت ثابت ہوئی۔ جس قوم نے علم پر توجہ دی وہ اوروں کے حق میں نفع بخش وہ قوم ثابت ہوئی۔ تو گویا کہ کامیابی کا سیکرٹ اور راز یہ علم ہے۔ کی آف سکسس، کامیابی کی چابی یہ علم ہے۔ علم ہی سے انسان اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں ہی جہاں میں وہ ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کی شکل میں واضح کیا۔ غار حرا میں اللہ کے نبی پر جو پہلی آیات کریمہ نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، یہ 5 آیتیں علم کا پیغام دیتی ہیں۔ یہ 5 آیتیں حصول علم کا پیغام دیتی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کے لیے جو سب سے پہلا میسج جس کا اللہ نے انتخاب فرمایا وہ اقرأ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے اس امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اقرأ نازل ہونے سے پہلے، اقرأ نازل ہونے سے پہلے عرب قوم کی حالتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بد اخلاقی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ کی معرفت انہیں حاصل نہ تھی، دنیا دار تھے، آخرت کی کوئی پرواہ نہ تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے، دلوں میں اتحاد، محبت، اتفاق نہ تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انسانیت سے وہ بہت کوسوں دور تھے۔ ایسے میں اقرا کا پیغام ہمیں بتاتا ہے دلوں کو نرم کرنے، اخلاق کا پابند بننے، انسانیت کا سبق سیکھنے، اوروں کے حق میں نفع بخش بننے، انسانیت کو شرک کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے چراغ علم کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا چراغ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا وہ چراغ علم ہے۔ اسی چراغ علم کو لے کر اللہ کے نبی نے مکے کے گھر گھر، مکے کی گلی گلی اور مکے کے ہر فرد میں آپ نے محنت کی۔ ان کے دلوں کی دنیا بدل گئی۔ ان کے دلوں کی دنیا جہاں بدلی وہ دنیا کو بدلنے کے قابل بن گئے۔ جس کے دل کی دنیا بدلتی ہے وہ دلوں کو، وہ ایسے مبارک دل ہوتے ہیں جو دنیا کو بدلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی چراغ علم سے، اسی چراغ علم سے ان صحابہ کے دلوں کو کھنگالا۔ ان صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی نے علم کی روشنی آپ نے پیدا فرمائی۔ دوستو یاد رکھنا، ہم اور آپ اگر ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، علم پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ خاص کر میں اپنے طلباء اور طالبات سے اپیل کروں گا،
جو اسکولز، کالجز، مدارس اور جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے میں اپیل کروں گا، یہ چراغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس چراغ کا راستہ اللہ نے آپ کے لیے ہموار کیا ہے، خدا را اس چراغ کی حفاظت کرنا، اس چراغ کو بجھنے نہ دینا، اس چراغ کی روشنی میں آئے دن اضافہ کرنا، اور اس چراغ سے خود کو روشن کرنا، گھر کو منور کرنا، ماحول کو بدلنا، قوم کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ نے ایسا عظیم چراغ آپ کو عطا کیا ہے، بڑوں سے پوچھئے گا، اس چراغ سے وہ محروم ہیں۔ اسکول اور کالجز، مدارس و جامعات میں جو پڑھائی ہوتی ہے، ہمارے وہ بزرگ جو کسی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پائے، وہ حسرت کی نگاہ سے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے دن کتنے مبارک، آپ کی راتیں اور ساعتیں کتنی مبارک کہ آپ حصول علم پر اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں، دنیاوی علم ہو یا اخروی علم۔ علم کی راہ بڑی مبارک ہوتی ہے، علم کی طلب بڑی مبارک ہوتی ہے، علم کی جستجو بڑی مبارک ہوتی ہے، اور اسی جستجو اور طلب میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں، خود کو پہچانیے، آپ ماحول کو بدلنے والے ہیں، آپ مستقبل کی امید ہیں، آپ فیوچر کی امید ہیں، آپ معاشرے میں بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں آپ، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں پائی جانے والی خرابیوں کو بدلنے والے ہیں آپ، اور آپ طالبات، خواتین کے حق میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ اپنی اس قدر و منزلت کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ جب انسان خود کو پہچان نہیں پاتا تو خود کو بنا نہیں پاتا، یہ اصول ہے زندگی کا۔ جب انسان خود کو پہچان نہ پائے وہ خود کو بنا نہیں پاتا، جو خود کو بنا نہیں پاتا وہ اوروں کو کیا بنائے گا، وہ اوروں کو کیا سنوارے گا۔ اوروں کو بنانے کے لیے خود کو بنانا ہے، اور خود کو بنانے کے لیے خود ہی کو پہچاننا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے طلبہ یا بہت سارے ہمارے بچے اور نوجوان، اللہ رحم فرمائے، بازاروں میں نظر آتے ہیں جو مدرسے اور اسکول کا وقت ہوتا ہے، پتہ نہیں ماں باپ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کیوں لیا، پڑھائی کا موقع انہیں میسر نہیں، وہ پڑھ نہیں پاتے، آگے بڑھ نہیں پاتے، ان کے لیے وہ راہ ہموار نہ ہو پائی۔ معزز طلبہ اور طالبات، یہ راستہ آپ کے لیے ہموار ہے، اس کی سب سے پہلے آپ قدر کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھنا، ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم، وہ اسکول یا کالج میں پڑھنے والا ہو، مدرسہ یا جامعہ میں پڑھنے والی طالبہ یا طالب علم ہو، ہر ایک کو ان باتوں پہ توجہ دینی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اس علم کو اللہ کے واسطے حاصل کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی علم کو اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، دنیاوی علم کہا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے بندو، دینی ہو یا دنیاوی علم، اپنے دل میں اخلاص پیدا کرو۔ جانتے اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہموار کیا ہے، رب کا شکر بجا لاتے ہوئے اس راستے کو آپ اپنے دل سے لگا لیجئے گا، اس راستے کے لیے خود کو فنا کیجئے گا۔ یہ اخلاص کا مطلب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع عنایت کیا تو آپ اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں، کیونکہ بعض لوگ اسکول کیوں جاتے، کالج کیوں جاتے؟ دوستوں سے ملنے کے لیے، دوستوں سے گپ شپ کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی گندی زبان کو وہاں پھیلانے کے لیے، اپنی گندی سوچ کو وہاں پر لانے کے لیے بعض اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں کالجز اور اسکول جاتے ہیں۔ نہیں، آپ اسکول اور کالج جائیں صرف پڑھائی کے لیے، آپ استاد سے سبحان اللہ کیا علم سیکھ کر آپ کے اندر بدلاؤ آ جائے۔ واللہ ہر طالب علم کو با ادب اور با اخلاق ہونا چاہیے۔ ادب کے بغیر، اخلاق کے بغیر علم آپ پہ وبال ہے۔
ادب اور اخلاق کے بغیر یہ علم آپ پہ وبال ہے. کتنے اللہ کے بندے ہیں جو راہ علم پہ لگے ہیں, اللہ کی پناہ ہر بری عادت ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے. کیا فائدہ دوستو؟ طالب علم ہیں آپ, اسٹوڈنٹ ہیں آپ قوم کی امید ہیں, آپ قوم کی امید ہیں, لیکن آپ کا حال ایسا ہے خود کو تباہ کر رہے ہیں, خود کو بگاڑ رہے ہیں. ہر بری عادت آپ میں نظر آ رہی ہے, ہر برے اخلاق آپ میں نظر آ رہے ہیں, ہر بری صحبت کے آپ شکار ہیں, ہر گندی بات کے آپ عادی ہیں. اللہ کی پناہ ہم امید کس سے لگائیں؟ آپ تو مستقبل کی امید ہے نا. ارے ماں باپ, قوم والے, اسکول والے, کالج والے سب آپ کے پیچھے محنت کرتے ہیں, آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں, آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے. پرابلم دیکھیے آپ کیا ہے. اسکول جاتے ہیں, پہلے سے ذہن بگڑا ہوا ہے, وہاں کوئی بری دوستی ہوتی ہے اس سے ملنے کے لیے, اپنے غلط تعلقات کو بگاڑنے کے لیے. علم میں کہاں سے برکت آئے گی؟ اگر طالب علم نے اپنی بیگ اور کتابوں کے ساتھ گھر سے لوٹے, اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ جاتے جاتے وہ اپنے اخلاق کو اور بگاڑے گا, اللہ کی قسم علم میں برکت نہیں آئے گی. علم میں برکت کب آتی ہے؟ جب گھر سے نکلنے سے پہلے حصول علم میں آپ بڑے سنجیدہ ہو, حصول علم کو لے کر آپ کے اندر ایک تڑپ ہو, ایک جذبہ ہو, ایک ولولہ ہو, ایک شوق ہو, تب علم کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہوتا ہے. آج طلبہ شکایت کرتے ہیں, مولانا پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا ہے, آگے بڑھتے ہیں لیکن سبحان اللہ علم کا راستہ ہمارے لیے ہموار نہیں ہوتا. علم میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھنا, راہ علم میں برکت اگر تم چاہتے ہو, راہ علم میں اللہ کی نصرت چاہتے ہو, راہ علم میں علم کی تاثیر اگر تم چاہتے ہو, اس علم پر فنا ہونا, اس علم پر سنجیدہ ہونا, اور اس علم کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر سے باہر نکلنا. اور دوسری بات جس پر ہم توجہ دلائیں گے اپنے طلباء اور طالبات کو, محنت. انسان محنت سے آگے بڑھتا ہے, یاد رکھنا. زندگی کا اصول محنت ہے, کامیابی کا سیکرٹ محنت ہے. جو قوم محنت کرتی ہے اللہ راستے ہموار کرتے ہیں. محنت نہ کریں اور پھر امید لگائیں, نہیں. عزیمتوں کے راستے بڑے ہی پر خطر سہی, جو حوصلے بلند ہوں نشیب کیا فراز کیا. اگر اے طالب علم, اگر آپ کا حوصلہ بلند ہے, اگر آپ اپنی محنت میں سچے اور وفادار ہیں, اللہ کی قسم کامیابی کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہوگا, علم کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہوگا. آج بڑا پرابلم یہی ہے, ہمارے بچے, طلباء اور طالبات محنت کرنا نہیں چاہتے. آپ بڑوں سے پوچھئے گا, انہوں نے جو کچھ پڑھائی کی, آج اگر وہ اپنی اس پڑھائی میں برکت پا رہے ہیں, یہ محنت کا نتیجہ ہے. اللہ کا یہ قانون ہے, جو قوم محنت کرتی ہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ ضرور ترقی دیتے ہیں. تو ہم مسلم قوم کو محنت کرنی ہے. تو جو علم کے راستے میں لگے ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ محنت کیجئے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ہمارے نبی کی زندگی کا پیغام کیا ہے دوستو؟ جب آپ کے کندھوں پر نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی, نبوت کے اس عظیم مشن میں آپ کامیاب ہوئے, نبوت کے اس عظیم مشن میں آپ کامیاب ہوئے. 40 سال 6 مہینے کی عمر میں جب آپ نبی بنائے گئے, اس کے بعد 3 سال سے کم مدت میں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا, صرف 40 صحابہ اسلام قبول کرتے ہیں. مسلسل لگاتار آپ نے محنت کی. اس محنت کا نتیجہ یہ ہے, جب آپ نے پہلا اور آخری حج کیا, حجۃ الوداع میں عرفہ کے میدان میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے. یہ محنت کا نتیجہ ہے دوستو, اور اسی محنت کا نتیجہ ہے آج ہم اسلام کے سائے میں, توحید کے سائے میں, دین کے سائے میں, شریعت کے سائے میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں ہوتی. برے دوستوں سے بچنا, وقت برباد کرنے سے بچنا, موبائل کے فتنے سے بچنا, غلط تعلقات کے فتنے سے بچنا,
شہوت سے بچنا، شبہات سے بچنا. اللہ کی قسم تم محنت کرنے کے قابل بن جاؤ گے. آج محنت کرنا چاہتے ہمارے طلبہ، دوست کا کال آتا ہے تو کتاب بند ہو جاتی ہے، موبائل دیکھتے ہیں تو محنت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو، ترقی کرنے والوں کی یہ پہچان نہیں. ترقی کرنے والوں کی پہچان یہ کہ وہ جفاکش ہوتے ہیں، وہ محنتی ہوتے ہیں، وہ خود کو فنا کر دیتے ہیں. اپنے گول پر خود کو فنا کیجئے، تب دنیا کو آپ دینے کے قابل بنیں گے. ضرورت ہے دوستو، آج ہر ماں باپ کی یہ شکایت ہے، بچے پڑھائی کے علاوہ سب پہ توجہ دیتے. حالانکہ آپ کے ماں باپ سے پوچھیے آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ کے ماں باپ؟ بازار میں گھومتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں؟ نہیں. آپ کے ماں باپ آپ سو رہے ہیں، اگر آپ کے بارے میں پوچھے، انٹروڈکشن، آپ کا تعارف پوچھیں، آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، آپ کی بچی کیا کرتی ہے، آپ کے ماں باپ کہیں گے میرا بچہ پڑھائی کرتا ہے، میری بچی پڑھائی کرتی ہے. اللہ اکبر. آپ کی زندگی کو اللہ نے پڑھائی سے جوڑ دیا. اور آپ کس سے جوڑا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کو کس سے جوڑا ہے؟ برے دوستوں سے جوڑا ہے جو آپ کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی زندگی کو موبائل سے جوڑا ہے جو آپ کے اخلاق اور تنہائی کو بگاڑنے کے لیے وہ کافی ہے. اسی لیے اللہ کے بندو، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو. محنت کرنے سے ہم آگے بڑھیں گے، کرسی کو سنبھالنے کے قابل بنیں گے، دنیا کو کچھ دینے کے قابل بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صلاحیت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی آباد رکھے گا، آپ کی آخرت کو بھی اللہ آباد رکھے گا. یہاں پر ہماری طالبات جو اس مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، کلیہ بنات المسلمین، اللہ اس ادارے کو آباد رکھے، شاد رکھے. امسال جن کا داخلہ ہوا ہماری طالبات میں سے یا جو پرانی طالبات ہیں، تمام سے ہم اپیل کرتے ہیں، واللہ خواتین کے حلقے میں بہت مبارک ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، آخرت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ کی بندیوں، معزز طالبات، علم پر توجہ دینا، خوب محنت کرنا. اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، عورتوں کے حلقے میں تم نعمت بن جاؤ، عورتوں کے حلقے کی تم ضرورت بن جاؤ. اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، عورتوں کے حلقے کی تم ضرورت بن جاؤ، زمانے کی تم ضرورت بن جاؤ، عورتوں کے لیے تم نعمت بن جاؤ. اتنی محنت کرنا. محنت کرنے والوں کی زمانہ بھی قدر کرتا ہے، اللہ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو بندے اس کی رضا کی خاطر نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، خود کو فنا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. ایک اور اہم بات، اکیڈمک ایئر کی شروعات ہوئی ہے، اس مناسبت سے اس میں طلبہ اور طالبات بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں. غور سے سننا. سیکریفائس کرنے سے ایجوکیشن کے میدان میں ہم آگے بڑھتے ہیں. قربانی دیجیے. ابھی قربانی کی عبادت سے فارغ ہوئے نا، اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، اللہ ہماری ہر نیکی کو قبول فرمائے. جانور کو ذبح کیا، قربانی کا نذرانہ آپ نے اللہ کے سامنے پیش کیا. یہ قربانی یاد رکھنا صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام بھی قربانی ہے. اپنے بچوں کی خاطر تکلیف کو برداشت کرنے کا نام بھی قربانی ہے. واللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی خاطر کچھ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا، ایسے بچوں کا فیوچر ہی سنورتا ہے. بعض ماں باپ تو فوراً فیصلہ کر لیتے، جلد پریشان ہو جاتے. تھوڑا سا کیا رزلٹ خراب آیا، آپ کا بچہ 5th اسٹینڈرڈ میں تھا، آپ چاہ رہے تھے کہ A+ گریڈ میں آئے، دیکھا کہ وہ C گریڈ میں آ گئے، فوراً فیصلہ لے لیا ہم اتنی فیس دیتے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں اور بچہ یہ رزلٹ لے کر آیا، چلو اب 6 نہیں پڑھائیں گے، اب ہم اس کو کام پہ لگا دیں گے. کیا کیا دوستو آپ نے؟ برداشت کرو. اگر اللہ اکبر اپنے بچوں کی خاطر
भूखों प्यास को बर्दाश्त करने की जरूरत पड़े तो बर्दाश्त कीजिएगा, यही तो कुर्बानी है। आपकी कुर्बानी से आपके बच्चे बनते हैं, आपकी कुर्बानी से आपके बच्चे निखरते हैं, आपकी कुर्बानी से आपके बच्चे कौम का नाम ऊंचा करते हैं, आपकी कुर्बानी से आपके बच्चे कौम के लिए अजीम सरमाया साबित होते हैं। बाज बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन माँ बाप की कुर्बानी नहीं तो बच्चे भी आगे बढ़ते नहीं। इसलिए कुर्बानी दीजिए, कुछ भूख और प्यास को बर्दाश्त कीजिए, कुछ अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कीजिए, वक्त दीजिए, बैठिए, समझिए, अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। अरे ये भी तो बड़ी कुर्बानी है ना। अरे माँ का मन करता है कि खुद को व्हाट्सएप के हवाले करें, फेसबुक के रील्स देखें, इंस्टाग्राम में अपने आप को हवाले करें, लेकिन बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं, बच्चे ने पढ़ाई मुकम्मल की कि नहीं, बच्चे ने सबक को समझा कि नहीं। अगर आप थोड़ी देर बैठते ना, अल्लाह की कसम बच्चे का दिल इल्म के लिए खुल जाता। वल्लाही आज बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सुबह से शाम तक असातिज़ा मेहनत करते हैं, मुअल्लिमात मेहनत करती हैं, जब शाम बच्चों को घर के हवाले करते हैं, घर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, कहीं मोबाइल का फितना, कहीं ख्वाहिशात का फितना। उन फितनों ने आज हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया दोस्तों। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की खातिर मोबाइल को बंद कीजिए, बैठिए अपने बच्चों के पास, पहचानिए उनके क्या फीलिंग्स हैं, आप पहचानिए, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पहचानना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप को पता ही नहीं, उनके बच्चों में जो स्किल्स हैं, उनके बच्चों में जो महारतें हैं, माँ बाप नहीं पहचानते। अल्लाह की पनाह। और बाज स्कूल और कॉलेज का हाल तो इतना बुरा है, असातिज़ा भी नहीं पहचानते उनके स्टूडेंट्स में क्या स्किल्स हैं, क्या महारतें हैं। हर माँ बाप और उस्ताद को पहचानना चाहिए बच्चों में क्या सलाहियत है और क्या काबिलियत है, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं। हर एक को अल्लाह ने कुछ दिया है। अल्लाह की कसम दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे अल्लाह ने कुछ ना दिया हो। पत्थर है, निखारिए, तराशिए, वो पत्थर हीरा बनेगा इंशाअल्लाह। ये जो बच्चे असातिज़ा के हवाले हैं, माँ बाप के हवाले हैं, ये पत्थर नहीं है, ये ज़ाय होने वाली चीज नहीं है, ये बहुत मुफीद है, बहुत ही फायदेमंद है। तराशने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है, संवारने की जरूरत है। संवारने का काम कौन करेंगे? हम और आप करेंगे, माँ बाप करेंगे, असातिज़ा करेंगे, मुअल्लिमात करेंगे। तब देखो वो पत्थर पत्थर नहीं, लोगों की निगाहों का मरकज बन जाएगा, लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाएगा, जिसे आज की दुनिया में लोग डायमंड कहते हैं, हीरा कहते हैं। हमारे ये बच्चे हीरा हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये कुछ बातें थीं जो एकेडमिक ईयर की शुरुआत की मुनासबत से मैंने आपके सामने जिक्र की। ऐसा ना हो कि अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में हम काउंसलिंग की बात करें, मेहनत की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स की आंखें कब खुलती हैं? जब एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाए, तब उनकी आंखें खुलती हैं। वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई का मौका नहीं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत का मौका नहीं। पूरा साल अब आपके पास है, 2026-2027 जो एकेडमिक ईयर है, ये पूरा साल आपके पास है। बनने वालों के लिए बेहतरीन मौका है, आगे बढ़ने वालों के लिए बेहतरीन मौका है। बल्कि मैं तो बड़ों से कहूँगा, काउंसलिंग का ये मौका है। कब काउंसलिंग करते हम? जब पढ़ाई मुकम्मल ख़त्म हो जाती ना, तब काउंसलिंग करते बैठकर। काउंसलिंग अब करो। अगर आपके बच्चे 8th में है, 9th में है, अब काउंसलिंग करो। 10th का रिजल्ट अच्छा आएगा। 10th का इम्तिहान 1 हफ्ता है, बिठा के समझाते आप, वो समझने के काबिल होता, लेकिन ज़माना साथ नहीं देता, वक्त साथ नहीं देता। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि आप अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ काउंसलिंग करें, उन्हें ऐसा माहौल फराहम करें वो इल्म के मैदान में आगे बढ़ सकें। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे वो तलबा और तालिबात जो इल्मी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हर कामयाबी से उन्हें नवाजे।
اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ انہیں ان کے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارے طلباء اور طالبات کو بری صحبت سے بچا لے، اللہ تعالی ہمارے طلباء اور طالبات کو محنتی بنا دے، محنتی بنا دے، سستی اور کاہلی سے اللہ انہیں بچا لے، غفلت و لاپرواہی سے اللہ انہیں بچا لے، قوم کا عظیم سرمایہ اللہ ان نونہالان ملت کو بنا دے، اس نیو جنریشن کو اللہ تعالی قوم کا ایک عظیم سرمایہ، قوم کا ایک عظیم ہیرا بنا دے، اللہ ہر بری دوستی سے، بری صحبت سے، بری عادتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، علم کی خاطر محنت کرنے، علم کی خاطر قربانی دینے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جو علم کے میدان میں پریشان ہیں، جو فیس ادا نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ایسوں کی قدر کرنے، ایسوں پر توجہ دینے، ایسوں کا تعاون اور ہیلپ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے مل جل کر زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو ہم میں سے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، جو اپنی طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ صحت کے فیصلے فرمائے، اللہ امن کے فیصلے فرمائے، امن کا بادل اللہ ہمیشہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی امن کا سایہ ہمیشہ ہمیں نصیب فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان پر رحم کے فیصلے فرمائے، اللہ ان پر امن کے فیصلے فرمائے، اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائے، اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔